موبائل نے ایسا کچھ لوگوں کو دکھا دیا، موبائل کے اندر انٹرنیٹ کے جنگل نے جس چیز کا ہم کبھی تصور نہیں کرتے تھے، وہ ساری چیزیں 4-6 سال کی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں دیکھ چکے۔ 4-6 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں، بلکہ جن لوگوں کی عمر 30 سال کے اوپر کی ہے، انہوں نے 22 سال کی عمر میں پہنچ کر جو کبھی تصور نہیں کیا ہوگا، ان کے 4-6 سال کے بچے وہ سب کچھ دیکھ چکے انٹرنیٹ کے اندر۔ آپ کہیں گے میرا بچہ تو گیم کھیلتا ہے، گیم کھیلنے کے دوران بھی وہ سب آتا ہے، حتیٰ کہ نعت سننے کے لیے جائیں تو نعت سے پہلے وہ شیطنت آتی ہے، بیان سننے کے لیے جائیں تو بیان سے پہلے اللہ جس کو بچا لے بس، ورنہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ میں تو سوچتا ہوں بیان سننے کے لیے بندہ جائے تو پتہ نہیں وہ کس جنگل میں چلا جائے، اگر اللہ نہ بچائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ رب العزت کی پناہ مانگو۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہ دور دجالی دور کے بالکل قریب ہے۔ جس طریقے سے بارش کے آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہے، جس طریقے سے آندھی اور طوفان کے آنے سے پہلے سمندروں کے اندر بدبو اٹھتی ہے، بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی خوشگوار ہوائیں چلتی ہے، تو تجربہ کار لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ اب خوشگوار بارش ہونے والی ہے، اور سمندروں میں جب بدبو اٹھتی ہے تو لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ سمندر میں طوفان آنے والا ہے۔ تو یہ جو ہم بدترین دور دیکھ رہے ہیں، تو گویا کہ یہ دجالی دور کے بالکل قریب ہے۔ دجال جب آئے گا، لیکن دجال کی آنے کی نحوستیں ابھی سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کفر اور ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں، مسلمان لوگ کہتے پوری دنیا میں 250 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن اگر سچائی، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ دیکھیں، عبد الرحمن، عبد السلام، عبد المصطفیٰ، عبد الغنی، محمد ابرار وغیرہ وغیرہ نام کے یہ جتنے مسلمان ہیں 250 کروڑ ہے، لیکن ادخلوا فی السلم کافہ کے اگر معیار پہ آپ پرکھیں تو کتنے مسلمان بچتے ہیں آپ اندازہ کریں۔ وہاں تو مسلمان ہونے کا معیار یہ ہے کہ اسلام نے اگر اونٹنی کا دودھ حلال کیا ہے، اور اگر کوئی مذہب سابقہ کی وجہ سے بچپن سے نفرت کی بنیاد پر اگر اس کو پینے سے بچتا ہے، نہ کراہت کرتا ہے، نہ حرام جانتا ہے، نہ ناجائز جانتا ہے، بلکہ صرف بچپن کی کراہت سے بچتا ہے، تو اسلام کہتا ہے ایک وقت میں 2 ناؤ پر سوار نہیں ہو سکتے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام نے جس کو حلال کیا ہے وہ تمہیں کرنا پڑے گا، اسلام میں پورے داخل ہونا پڑے گا۔ اگر رسول اللہ کے دور میں ان جوانوں کو دیکھا جاتا، ہاں ان جوانوں کو، یا یوں کہہ لیں اگر ہم سب کو دیکھا جاتا جو حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر داڑھی منڈا رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا کہ جو صرف 2 ماہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جا رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا جو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا جو تاش کے پتے کھیل رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا جن کے گھروں میں صبح صبح فلموں کے نام پر بھجن بج رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا جو سیریلوں کے نام پر معاذ اللہ غیروں کی شادیوں کے موقع پہ شرکیہ کلمات جو ہے اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں، ان کو دیکھا جاتا جن کے یہاں لڑکیوں کو بھاگنے بھگانے کی کہانیاں باپ بیٹے بازو میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، ماں بیٹی بازو میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، اور سیریل دیکھنے کے بعد ماں بیٹی سے ڈسکس کرتی ہے، بیٹی ماں سے ڈسکس کرتی ہے۔ سوچو ان کو رسول اللہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کیسے دیتے؟ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ تو فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ غور تو فرمائیں کہاں وہ دور میں اسلام اور مسلمانوں کا کیا حال تھا، اور آج کے دور میں حالات کیا ہو گئے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمان مارا جا رہا ہے۔ میرا ایمان ہے مسلمانوں کے قدموں میں آج بھی کائنات ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں نفرتوں کے اس ماحول میں دنیا کا حبیب مولانا شعر پڑھ رہے تھے، دنیا کے ہر مذہب کا آدمی اگر غریب نواز کے قدموں میں سر رکھ رہا ہے، میں فتوے کی زبانی بولی بولنے والے زہر گھولنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، تم مجھے بتاؤ آج بھی سلطان الہند کے قدموں میں
اگر ہر مذہب کا آدمی سر رکھ رہا ہے تو گویا کہ بتا رہا ہے تو جیسے آوارہ سے نفرت کی جائے گی اس جیسے سچے مسلمان کے قدموں میں آج سکھ بھی عیسائی بھی ہندو بھی سارا زمانہ جھک رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, دنیا جھک نعرہ رہی ہے رسالت. سچے سبحان مسلمان اللہ کے قدموں. سبحان اللہ. دنیا جھک رہی ہے سبحان سچے مسلمان. اگر تو آج بھی معین الدین جیسا بن جائے, کون بنے؟ حق ہے, معین الدین جیسا. معین الدین جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن معین الدین بن. تو خواجہ معین الدین جیسا نہیں ہو سکتا, لیکن معین الدین بن. معین الدین مطلب دین کا مددگار بن. تو دین کو کچلنے والا بن رہا ہے, تو دین کا مذاق اڑانے والا بن رہا ہے. آج تیرے قدموں میں بھی اللہ دنیا کو جھکا دے گا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت صرف اللہ کے لیے ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت صرف اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے. منافقین مگر نہیں جانتے, ان کو علم نہیں ہے. تو کسی نے کہا تھا, لوگ کہہ رہے مارے جا رہے, میری حمایت ہے, مغفرت کی دعا کرتا ہوں. مارے جا رہے, تم پہ ظلم ہونا ہے, ظالم کہفر کردار تک پہنچے گا. لیکن آپ سے کہتا ہوں, کسی نے کہا تھا کہ وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. غلط ہے, مسلمان مارا گیا. وہ گیا کیا گیا, وہ رہا کیا رہا. جس کو پاسے شریعت نہ خوف خدا, وہ گیا کیا گیا, وہ رہا کیا رہا. غلط ہے, مسلمان مارا گیا. وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. ہم تو تصویر مسلم بنے ہیں. آپ کہیں گے تصویر مسلم کیسے؟ میں نے کہا میری تصویر میں نظر آتا ہوں, میری تصویر میں میں نظر آتا ہوں, لیکن میری تصویر کبھی نماز نہیں پڑھتی. میری تصویر کبھی تقریر نہیں کر سکتی. تقریر امین القادری کر سکتا ہے, تصویر نہیں کر سکتی. نماز امین القادری پڑھ سکتا ہے, تصویر نہیں پڑھ سکتی. اللہ کی خشیت سے امین القادری رو سکتا ہے, تصویر نہیں رو سکتی. رسول اللہ کے عشق کے جذبات امین القادری کے سینے میں امٹ سکتے ہیں, تصویر کا سینہ ہوتا بھی نہیں, امٹ بھی نہیں سکتی. اب آپ سے پوچھتا ہوں, تصویر میں اور اصل میں فرق کیا ہے؟ اصل میں درد ہے, تصویر بے درد ہے. اصل میں احساس ہے, تصویر بے احساس ہے. اصل میں دیکھنے کا شعور ہے, تصویر دیکھ نہیں سکتی. اصل تڑپتا ہے, تصویر تڑپ نہیں سکتی. تصویر کا لباس ویسا, تصویر میں چشمہ ویسا, تصویر میں امامے کے پیچ و خم ویسے, تصویر کے اندر چلنے کی ادائیں ویسی, پیر رکھنے کا سلیقہ ایسا. لیکن احساس نہیں, تصور نہیں, تخیل نہیں, تڑپ نہیں, سوچ نہیں, فکر نہیں, فکر فردہ نہیں, فکر امروز نہیں. اللہ اکبر. عبادت کا شعور نہیں, شوق زندگی نہیں, ناز بندگی نہیں, آنکھ میں آنسو نہیں, لبوں پہ تبسم نہیں. یہ سب کچھ نہیں ہے. تصویر کو جس حالت میں تھا اسی حالت میں رکھ دیا گیا. تصویر میں کرنا کچھ نہیں ہے. کوئی آ کے پھاڑ دے گا, کوئی پیروں میں کچل دے گا. امین القادری کو کوئی پیر میں نہیں کچل سکتا, تصویر امین کچلی جا سکتی ہے. امین کو کوئی مٹا نہیں سکتا, تصویر امین مٹائی جا سکتی ہے. یہ تو صرف نام لینا سمجھانے کے لیے تھا, ورنہ من آنم کے من دانم میری حیثیت کیا ہے. ویسے یوں بھی مجھے مٹانا آسان نہیں ہے, اس لیے کہ بارگاہ غوثیت کا سگ ہوں اور انہی کے لیے کہا حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. مٹ گئے مٹ لیے مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث, تو فینی کا لقب واصل ہے یا غوث. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. وہ بڑھائے بلکہ یہ گھٹائے, اسے منظور بڑھانا تیرا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے, سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا. یہ جو برکتیں دیکھ رہے ہیں خانقاہوں کی, میری اوقات نہیں, یہ غوث پاک سرکار کی عنایتیں. تو بس بات اتنی کہنی ہے, ہم تصویر مسلم بنے ہیں بس, اس لیے مٹائے جا رہے, تباہ کیے جا رہے, برباد کیے جا رہے. اصل مسلمان بنیے, عزتیں اب بھی تمہارے قدموں میں ہیں. اور وہ اصل مسلمان کون؟ جس کی نگاہیں نہیں بہکتی, جو آوارگی نہیں کرتا. تو بات ٹائم ہو گیا, بس وہ بات پوری کر لوں.